عباس بابائی، اس سے پہلے بھی ان کا شاید ذکر آیا ہو، ایران سے گئے امریکہ پائلٹ کی ٹریننگ کرنے کے لیے. تو یہ امریکہ گیا پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. پہلے ہی دن جب یہ گیا، جب اس کو کمرہ الاٹ کیا گیا تو اس کمرے میں ایک کرسچن اور ایک امریکن اسٹوڈنٹ تھا جو شرابی تھا. کربلا حالات کے سامنے سرنڈر ہونا نہیں بلکہ حالات کے سامنے ریزسٹنس سکھاتا ہے. پہلے ہی دن شرابی ایک نوجوان کو اس کا روم میٹ بنایا گیا. تو شیخ عباس بابا نے کہا، جس نے اپنی ماں سے شرافت کا پیغام سیکھا تھا، کہا دیکھو میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں بھی شیعہ ہوں، اور شیعہ میں وہ جس کے ماں باپ دینی مسائل کے سخت پابند تھے. اگر میرے ساتھ رہنا ہے یا شراب چھوڑنا ہے یا اس کمرے کے 2 حصے ہو جائیں گے. کتنے؟ تو وہ کہاں مانتا؟ تو کہا شہید عباس بابائی نے آدھا کمرہ میرا ہے آدھا تیرا ہے، بیچ میں ایک رسی باندھی جائے گی، جب تک تو شراب کی عادت نہیں چھوڑے گا تب تک یہ رسی اس کمرے سے نہیں ہٹے گی. ایک سرحد، اس سرحد کے طرف تم اور اس سرحد کی طرف میں. اس سرحد کی طرف تم شرابی یزیدی، اس سرحد کی طرف میں کیا حسینی. اور عجیب ہے کچھ عرصہ گزر گیا، مجبوراً اپنے اخلاق کی وجہ سے، بائی فورس نہیں، ہم گالیاں دے کر لوگوں کو کیا مبلغ بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں. گالیاں دے کر دیندار بے دین بنتے ہیں، بے دین دیندار نہیں بنتے. غلط بیہیویئر کے ذریعے دیندار بھی ہماری صفوں سے دور بھاگتے ہیں، دور بھاگنے والے قریب بھی نہیں آتے ہیں. تو اتنا اس کے ساتھ ٹھیک بیہیویئر کیا کہ 1 مہینے کے بعد اس اسٹوڈنٹ نے مجبوراً اس کا اخلاق دیکھ کر، رات کے اندھیرے میں نماز شب سن کر، رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ کر اس کو ایسا اپنے سے متاثر کیا، اس نے شراب ہی چھوڑ دی. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے، اور پھر جب یہ پائلٹ بنا، عجیب ہے، جب یہ پائلٹ بنا اب اس کو سرٹیفکیٹ لینی تھی. جب یہ وہ اب جو ڈپارٹمنٹ رہا ہو، ہائر اتھارٹی رہی ہو، اس کی سرٹیفکیٹ کو جہاں سائن ہونا تھا یہ وہاں گیا تو اس کے اسسٹنٹ نے باہر رکھا، انتظار کرتا رہا. اتنی دیر میں اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، نماز کا وقت آ گیا، اور اندر سے بھی اس کی سرٹیفکیٹ کا کیا سائن ہو کے نہیں آیا. اندر سے سوچنے لگا نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. اگر میں نماز پڑھوں کہیں یہ لوگ سوچیں گے دیکھو یہ نماز پڑھنے آ لگا، اور ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے، میری سرٹیفکیٹ پر کیا سائن نہ کرے، وہ 3-4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. ادھر ماں باپ کی تمنا ہے کہ میں یہاں سے پائلٹ ہو کے نکلوں، اور میری ماں باپ کی آرزو اور تمنا بھی کیا خاک میں مل جائے گی. کربلائی تربیت تھی، کہاں چلو جو کچھ ہوتا ہے میں خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اور اس نے وہی وضو کیا، اسی آفس میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کی. 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی. اتنی دیر میں جو وہاں پر آفیسر تھا، پرنسپل تھا، چیئرمین تھا، جو بھی تھا، باہر نکلا تو عباس بابائی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. البتہ اس نے یہ نہیں سمجھا یہ نماز پڑھ رہا، اس نے دیکھا یہ عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے. دیکھتا رہا جب تک شہید عباس بابائی نے سلام کیا تو اس کی طرف نظر کی، سلام خدا کی نماز میں سلام پڑھا، اس کی طرف نظر کی، اس کو بھی سلام کیا. کہا عباس کیا کر رہے تھے؟ کہا میں مسلمان ہوں. یہ ٹائم وہ ہے جہاں ہمیں اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے. یہ وہ ٹائم تھا جو نماز پڑھنے کا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا اچھا، میں آپ کی فائل پر سائن کرنے سے پہلے مجھے ایک انفارمیشن رپورٹ ملی تھی کہ یہ رات کے اندھیرے میں، دوپہر میں، صبح اٹھ کر عجیب غریب حرکتیں کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کسی کھان کے ٹکڑے پر کیا سر رکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تم اس کالج کے کمرے میں یہی کام کرتا تھا. وہ لوگ آپ کے بارے میں مس انفارمیشن دے رہے تھے. یہ پائلٹ عجیب غریب انسان ہے، رات کے 3 بجے اٹھتا ہے، دوپہر میں بھی کیا عجیب غریب حرکتیں
اچھا تم نماز پڑھتا تھا، مرحبا، گریٹ، وہیں جا کر اس کی سرٹیفکیٹ کی سائن کیا۔ جب انسان خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بندگان خدا کے دل انسان کے فیور میں کرنا، یہ خدا کا کام ہے۔ ہم خدا کی مرضی حاصل کریں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا یہ خدا کا کام ہے، لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں خدا کی خوشی بھول جاتے ہیں، پھر نہ ہمیں لوگ راضی ہوتے ہیں نہ خالق راضی رہتے ہیں۔